کپڑوں یا جسم پر اگر 1 درہم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درہم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موصوف انجینئر مرزا علی کا بیان سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں احناف نے اس مسئلے کو کہاں سے گھڑا ہے کہ اگر درہم یا درہم سے کم مقدار نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز درست ہو جاتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ احناف نے اس مسئلے کو اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے، آپ کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاستتابۃ، نبی علیہ السلام سے استنجا کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بثلاثۃ احجار لیس فیہا رجیع، کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کیا جائے اور اس میں گوبر وغیرہ شامل نہ ہو۔ اب استنجا بالاحجار کے ذریعے استحصال حاصل نہیں ہوتا، مکمل طور پر پاکی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تقلیل نجاست پائی جاتی ہے۔ جب تقلیل نجاست پائی گئی تو کچھ نہ کچھ نجاست یہ محل نجاست میں باقی رہی۔ اب اس میں نجاست کی مقدار وہ درہم سے کم ہے جو باقی رہی۔ لازمی بات ہے کوئی آدمی ایسا پاگل تو نہیں کہ نجاست درہم سے زیادہ نجاست جو ہے وہ اپنے جو ہے محل نجاست میں چھوڑ دے، بلکہ نجاست درہم سے کم ہوگی یا درہم کے مقدر ہوگی۔ تو اس سے احناف نے اس مسئلے کا اخذ کیا کہ اگر نجاست کم ہو تو پھر نجاست درہم یا درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ شارع نے استنجا بالاحجار کو جائز قرار دیا ہے، اور استنجا بالاحجار کے ذریعے تقلیل نجاست پائی جاتی ہے۔ استحصال نجاست، یہ نجاست کا بالکل یا ختم ہونا، زائل ہونا یہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے پہلے مسائل کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد بیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خواہ دوسروں پر آدمی چڑھ دوڑے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج کل ہر کوئی کہتا ہے بھئی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور مقلدین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی تقلید تب چھوڑے جب خود مجتہد بنے، اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ جس شخص کے اندر خود اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں، وہ کیا تقلید کرے گا؟ اب مقلدین کی حالت جو غیر مقلد لوگ ہیں، غیر مقلدین کی حالت یہ ہے کہ ان کو خود تو مسائل کا علم ہے نہیں، خود تو مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر وہ غیر مقلد عالم کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب جس غیر مقلد عالم کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس سے تم جو مسئلہ پوچھ رہے ہو وہ بھی تو تم اس کی تقلید کر رہے۔ ایک دفعہ ایک غیر مقلد میرے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، تو گفتگو کے دوران میں نے اس سے کہا، بھائی تم مسائل کہاں سے اخذ کرو گے؟ اس نے کہا میں مسائل کو قرآن اور حدیث سے اخذ کروں گا۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے اس کو بولا کہ بھائی جاؤ اور قرآن مجید لاؤ۔ جب اس نے قرآن مجید لایا، میں نے کہا بھائی تم اس سے میرے لیے مسائل نکال کر دکھاؤ۔ اس نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی ترجمہ نہ پڑھو، بلکہ مجھے اس مسئلے یہاں سے ترکیب کر کے اس کا مسئلہ نکال کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر تم ترجمہ کیسے کرو گے؟ کہا میں ترجمہ ایسے کروں گا کہ کسی کتاب کو دیکھوں گا جس نے ترجمہ کیا ہو، میں اس سے ترجمہ کروں گا۔ میں نے کہا پھر تم نے تو اس کی تقلید کر دی۔ اب ترجمہ کرنے والا کئی صدیوں بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کئی صدیوں پہلے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بھی قریب ہیں، ان کا تقویٰ بھی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود تم ان کو جوڑ کر یہاں پر ایک دوسرے عالم کی جو ہے وہ تقلید کر رہے ہو۔ لہٰذا تقلید ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں کرتا ہے، اور اس سے جو ہے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں۔ اس لیے خواہ حنفیوں
یا مقلدین کے پیچھے پڑ جانا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے۔ اور اس طرح انجینئر مرزا موصوف کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنے لہجے کو تھوڑا درست رکھیں اور آپ علماء کے خلاف لوگوں کے درمیان نفرت نہ پھیلائیں، نفرت کا باعث نہ بنیں۔ یہی علماء ہیں جن کے ذریعے آپ لوگوں تک دین پہنچا ہے، جن کے ذریعے آپ دین پڑھ رہے۔ اب آپ بخاری کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اس طرح دوسری کتابوں سے حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اب حدیثیں پڑھنے کی صورت میں آپ جو حدیثیں پڑھتے ہیں وہ بھی تو ایک عالم ہیں، ان عالم کی محدثین کی جو تم حدیثیں پڑھتے ہو، ان علماء کی حدیثیں پڑھتے ہو، اور پھر یہاں پر آ کر آپ علماء سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دوں گا کہ بھئی آپ پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ مسائل کو سیکھیں، مسائل کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد بیان کریں۔ ابھی تک آپ کے اندر وہ مسائل کی سمجھ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ مسائل آپ نے سیکھے نہیں ہیں، اور آپ نے بیان پہلے کرنا شروع کر دیے۔ آپ کا ایک بیان پہلے بھی میں نے سنا، ایک عزیز نے مجھے بھیجا کہ بھئی جس شادی کے اندر ڈھول اور گانا نہ ہو تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت، کہ جس کے اندر گانا اور دف نہ ہوگا وہ حلال ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس حدیث کی تشریح یوں بیان کی، حالانکہ ایسا کرنا یہ تو بالکل کسی محدث نے نہیں کیا، یہ تو کسی نے بھی اس کی تشریح بیان نہیں کی ہے، بلکہ یہاں پر تو ترمذی کی جس سے آپ نے حوالہ پیش کیا ہے اس کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے گانا مراد لیا ہے، اور اس سے گانے کو مراد لینا یہ ان کی غلطی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے خیر خواہانہ التماس کروں گا، پہلے آپ مسائل کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکھا نہیں ہے اور آپ پہلے سے ہی بیان کرنا شروع کر دیں، یا آپ نے تحقیق پوری نہیں کی اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا میں آپ سے دوبارہ التماس کروں گا کہ خدارا اس طرح نہ کریں، امت کی گمراہی کا باعث نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔